نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توفیق الہی سے ہم نے پچھلے سبق میں جانا کہ انسان کی سوچیں چار قسم کی ہوتی ہیں، یعنی لالچ، شہوت والی سوچیں، غصہ اور درندگی والی سوچیں، اور پھر لڑائی و مکر و فریب یعنی شیطانوں والی سوچیں، اور رحم اور اطاعت اور خدا کی طلب والی یعنی فرشتوں والی سوچیں۔ اب جس طرح ہماری سوچوں کے اثرات ہمارے عمل پر پڑتے ہیں، بالکل اسی طرح عمل کے اثرات ہمارے دل، ہماری روح کے اوپر بھی پڑتے ہیں، اور روح بالکل پاک ہے اور شیشہ کی طرح ہے، ایک شفاف حیثیت رکھتی ہے۔ یہ روح یعنی ہمارا من فرشتوں والے عمل یعنی رحم، اللہ کی بات کو ماننا اور اللہ کے قریب ہونے کی خواہش سے ہی خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے عمل اور سوچیں ہماری روح کو میلا کرتی ہیں تو یہ سیدھا راستہ اور اپنی خواہش کا راستہ تلاش نہیں کر پاتی، جیسے کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے سورہ یاسین میں، صدّم ومن خلفہم صدًّا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے آگے پیچھے دیواریں بن گئی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو یہ دیکھ نہیں پاتے، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ جبکہ اللہ پاک نے انسان کو علم کے راستے، آنکھیں، زبان، ہونٹ وغیرہ دے رکھے ہیں، ساتھ ہی اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یعنی ہم نے ان کو دو راستے دکھا رکھے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، عینین دے کے، آنکھیں دے کے، لسان اور شفتین، ہونٹ اور زبان جس کے ذریعے سے ہم بولتے ہیں، یعنی کلام کرنے کی طاقت دے کر، اس کے بعد ہم نے ان کو دو راستے صحیح اور غلط، وہ ان کے من کو پہچان کروا دی ہے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ دو راستے کون سے ہیں۔ گویا ایک ایسی طاقت ہمارے اندر موجود ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان رکھتی ہے، اور وہ طاقت ہماری روح میں موجود ہے۔ اور جب اپنے مقصد یعنی خدا تعالیٰ کی چاہت اور اپنی فطرت جو کہ فرشتوں کی طرح حکم ماننے اور خدا کے جمال اور کاریگری کا مشاہدہ کرنے کی ہے، تو پھر یہ روح بے چین ہو جاتی ہے، انسان کو روکتی ہے۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ روح بے چین، اللہ تعالیٰ سے دور ہو کر یہ بے چین ہوتی ہے، اس کا مقصد جو ختم ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بے چین ہو کر آخر کار انسان کو اس طرف لانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کرامن کاتبین کی آواز آئے، فرشتے کی آواز آئے، یہ خود اس کے اندر ایک خدا تعالیٰ کی محبت موجود ہے، یہ انسان کو روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتی ہے۔ یہ انسان، اگر انسان غافل ہے تو یہ جذبہ روح کے اندر، انسان کی روح کے جذبوں میں موجود ہے۔ اگر انسان بری لذتوں جیسے ناپاکی، بے شرمی، لالچ، چاپلوسی، اس کے علاوہ اور بہت سے جذبے ہیں، حسد، کنجوسی، اور دوسرے کی برائی کرنے کو پسند کرے گا اور اپنی روح کے روکنے کے باوجود باز نہیں آئے گا، تو آخر کار یہ اپنا چین و سکون اور اصل خوشی جو ہے اس گناہ کی وقتی لذت کے لیے کھو دے گا۔ اور اگر انسان اپنی اس طاقت کے ذریعے خود کو اللہ پر بھروسے، گناہوں سے خود کو بچائے گا، حیا، وقار، خوش مزاجی، نیکی، پارسائی اور ہاتھ رازی سے بچے گا، اور خود کو بے حیائی اور ناجائز خواہشوں سے خود کو روک لے گا، تو اپنے پیدا ہونے کے مقصد یعنی جو
جو اللہ پاک نے بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنا بندہ عبادت کیا ہے؟ بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. تو وہ اس مقصد کو، اپنے اصل مقصد کو پالے اور خدا کی خوشنودی اور آخر کار پھر اللہ پاک کی چاہت کو بھی اس کو مل جائے گی. لیکن اگر غصہ اور غرور کو پسند کرے گا تو خدا سے بے خوف ہوگا، غرور کرے گا، شیخی مارے گا، خود کو اچھا سمجھے گا اور برتر جانے گا، دوسروں کو کم سمجھے گا، لوگوں سے لڑے گا اور دوسروں کو بے عزت کر کے خوش ہوگا. اب اگر اس لذت کو پورا کرے گا اور اپنی پاک روح کی بات نہیں مانے گا تو خدا کے ہاں مقہور ہو کر مالک کے قہر کا شکار ہوگا. لیکن اگر خود کو اس غرور و غصہ سے روک لے گا تو صبر، نرمی، معاف کرے گا، استقلال جذبہ ہوگا اس کے اندر، بہادری ہوگی اس کے اندر، قائم مزاجی ہوگی، بزرگی ہوگی، اور پھر آخر کار اللہ پاک کے ہاں سے اس کو عزت ملے گی اور وہ اس کو نظر آئے گی، دنیا والے بھی اس کی عزت کریں گے آخر کار. اب اسی طرح اگر شیطانوں کے طریقہ پر چلے گا تو کیا ہوگا کہ وہ لالچ، غرور اور کینے کو، لڑائیاں کرا کے خوش ہونے کے جذبے کو ہوا دے گا، علم دے گا، یعنی کہ علم دینے سے مراد چاہے گا ایسا کہ ایسا ہو، جس کی وجہ سے انسان لالچ اور غرور میں فائدہ دیکھے گا، اس کو فائدے نظر آئیں گے. تو وقتی طور پر لذت مل رہی ہے نا، اپنا آپ بڑا لگ رہا ہے، تو یہ کام ضروری نہیں کہ کوئی جن شیطان آ کر ہماری سوچوں میں کرے، بلکہ انسان کے اندر کا شیطان بھی اس سے، انسان کا نفس جو ہے، انسان کی خواہشات، وہ اس سے کروا سکتی ہیں. پھر کیا کرے گا؟ وہ جال سازیاں کرے گا، دھوکے دے گا اور چلاکی کی باتوں کو پسند کرے گا، لڑائی جھگڑوں کی باتوں کو ہونے سے اس کو خوشی ملے گی. اگر انسان اس شیطان کو بھی اپنی روح کی طاقت سے اور عقل کے ذریعے سے سوچ سمجھ کر کہ کیا صحیح ہے اور کیا نقصان والا، اس شیطان کو باز رکھے گا کہ بھئی اس کام سے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوگی، تو اللہ کا خوف بھی کھائے گا، اللہ کی محبت اس کا رزق ہوگی، تو یہ ایسے کام نہیں کرے گا، شیطانوں والے کام نہیں کرے گا. تو پھر اس کو اللہ پاک کے ہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ دانائی حاصل ہوگی، علم ملے گا، معرفت ملے گی، حکمت ملے گی، حسن خلق ملے گا، یہ اچھے سلوک کی طرف ہوگا اور اس کو سرداری نصیب ہوگی، لوگ اس کی عزت کریں گے، کیونکہ انسان جان لیتے ہیں آخر کار کہ یہ شخص اچھی سوچ کا ہے یا بری سوچ کا ہے. تو یہ سب صفتیں جو ہیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. تو اب جب وہ نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو آہستہ آہستہ وہ بڑھیں گی اور زیادہ، اور ایسی عادتیں جسے کامیابی کے اور بلند درجہ کرتے ہیں. اللہ پاک قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں انما الاعمال والاولاد زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینتیں ہیں، جبکہ باقیات یعنی اصل زندگی کی دولت تو اچھے اعمال ہیں. ہم نے بات شروع کی تھی کہ سوچوں کی وجہ سے اعمال ہوتے ہیں. سوچوں کے جس طرح اثرات جسم پر ہوتے ہیں ویسے ہی عمل کے اثرات دل پر، ہماری روح پر پڑتے ہیں. جن کاموں سے برے جذبے پیدا ہوتے ہیں، گناہ دوبارہ کرنے کو اکساتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ گناہ کیا ہے تو اس کی لذت جو ہے بس جاتی ہے دل میں اور پھر دوبارہ کرنے کو دل چاہتا ہے. اس کو ہم معصیت کہتے ہیں، اس کو معصیت کہا جائے گا.
اور جن کاموں سے اچھی سوچا پیدا ہوتی ہیں اور دوبارہ نیکی کرنے کو من کرتا ہے تو اس کو ہم اطاعت کہیں گے۔ اس بات کو ہم یوں کہہ لیں کہ انسان کا دل ایک آئینہ کی طرح ہے اور برے اخلاق جو ہیں یہ دھوئیں کی طرح ہیں اور اندھیرا کر دینے والے ہیں۔ یعنی دل روشن آئینے کی طرح، روشنی کی طرح، اور اچھے اعمال والا دل روشنی پیدا کرتے ہیں، اعمال کا نور سمجھ لیجیے، اور برے اخلاق سے کالک، دھواں، زلال جس کو کہا گیا ہے، زلالم، تو یہ اندھیرے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ابھی آیت بیان فرمائی، صدم منفلفم صدن فاخشیناہم فہم لا یبصرون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے آگے پیچھے دیواریں بن جاتی ہیں، دیکھ نہیں پاتے پھر یہ، جیسے کہ دھوئیں کی دیواریں ہوں، ان کے دل کالے ہو چکے ہیں، یہ ان کو اچھا نہیں لگے گا کوئی نیکی کا کام، ان کو وہی برائی کے کام کی لذت ہی یاد رہے گی، اور یہ نہیں جان پائیں گے کہ ان کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ صرف اپنی لذت کے پیچھے ہی اپنی زندگی گزار ڈالیں گے۔ بس جو لذت گناہوں سے ملی اس کو سوچتے ہیں اور اس کو ہی اچھا سمجھتے ہیں۔ جس طرح گناہوں سے اندھیرے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پھر نیک عمل کرنے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ نور گناہ کی سیاہی اور اندھیروں کو بھی ختم کر ڈالتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر برائی کے بعد بھلائی اس برائی کو مٹا دیتی ہے، اور قیامت کے میدان میں جب دل کو لایا جائے گا تو وہ روشن ہوگا، اور یا پھر کالا قطعی ہوگا، یا اس دل سے مراد انسان ہوگا، انسان کا دل محسوس ہو رہا ہوگا، تو وہ روشن ہوگا وہ شخص، اور جو گناہوں والا ہوگا اس کو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ یہ تاریک ہے، بجھا ہوا ہے، کالک زدہ ہوگا۔ اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ فلا ينتهوا الا من آتى الله بقلب سلیم، فلا يفلحوا الا من آتى الله بقلب سلیم، فلا ينتهوا کوئی بچ نہیں پائے گا، کوئی نجات نہیں پائے گا مگر وہ شخص جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا جو گناہوں سے سلامت ہے۔ آدمی کا دل ایک ایسا طاقتور دوربین ہے، ایک ایسا شیشہ ہے یہ کہ جس میں وہ سارے جہان کو دیکھ سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ورنہ اس پہ ایسے دھبے لگیں گے، اس پر ایسا زنگ لگے گا کہ یہ پھر دوبارہ روشن نہیں ہو پائے گا، اس پہ زنگ لگ جائے گا، آئینہ نہیں بن پائے گا یہ۔ جیسا کہ اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ قلب الرعانہ علی قلوبہم یکسبون، ان کے ساتھ اور کیا مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کی وجہ سے ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔